یہ کہانی بہت پرانی ہے، اس وقت کی جب مجھے قربانی کا مطلب نہیں معلوم تھا۔ میں بس ایک عام سا بچہ تھا اور ہمارا گھر بھی عام سا تھا، جہاں خواہشیں زیادہ اور وسائل کم ہوتے۔ کچھ راتیں ایسی بھی آتی کہ سالن اتنا کم ہوتا کہ پلیٹ بھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو امی خاموشی سے میری پلیٹ میں اپنا حصہ ڈال دیتی اور خود بس روٹی توڑ کر رکھ دیتی۔ میں کہتا، امی آپ کیوں نہیں کھاتی؟ وہ مسکرا کے کہتی، میرا دل نہیں چاہ رہا بیٹا، تم کھا لو۔ یہ میری ماں کی پہلی قربانی تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ جب مڈل میں ہوا تو امی نے ایک اور کام شروع کر دیا، دن میں گھر میں سلائی اور رات کو ماچس کے ڈبوں کے کور فولڈ کرنا، بس اس لیے کہ میری فیس وقت پر ادا ہو جائے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو دیکھا امی ابھی تک بلب کی مدھم سی روشنی میں بیٹھی ہیں۔ میں نے کہا، امی آپ سو جائیں، صبح پھر کام پہ بھی جانا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، ارے نہیں بیٹا، مجھے ذرا بھی تکن نہیں ہے۔ یہ ان کی دوسری قربانی تھی۔ میٹرک کے دنوں میں گرمی عروج پر ہوتی، امی روز اسکول کے باہر میرا انتظار کرتی، ہاتھ میں پرانی تھرمس لیے اور آنکھوں میں فکر۔ ایک دن میں نے امی سے کہا، پہلے آپ پانی پی لیں، آپ کو بھی تو پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو کہتی ہے، نہیں بیٹا تم پی لو، مجھے پیاس نہیں لگی۔ یہ تیسری قربانی تھی ماں کی۔ زندگی واقعی مشکل ہو گئی، گھر، بل، راشن، سب کچھ امی کے کندھوں پر آ گیا۔ لوگ سمجھانے لگے، دوبارہ شادی کر لیں، سہارا ہو جائے گا۔ امی بس اتنا کہتی، میرے بچے ہی میرے لیے کافی ہیں، میں اکیلی ہی سب سنبھال لوں گی۔ یہ ان کی چوتھی قربانی تھی۔ وہ اپنا بوجھ اپنے کندھوں پہ ہی رکھنا چاہتی تھی، کسی اور پہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جب میں نوکری پہ لگ گیا تو امی سے کہا، ماں اب کام چھوڑ دیں، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا، اب آپ آرام کریں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا۔ لیکن وہ صبح سویرے سبزیوں کی ٹوکری اٹھا کر سبزی منڈی چلی جاتی اور وہاں پہ بھی سبزی بیچتی اور دل لگا کر کام کرتی۔ میں پیسے بھیجتا تو فوراً واپس کر دیتی اور کہتی، بیٹا اسے تم سنبھال کر رکھو، یہ تمہارے کام آئیں گے، میرے پاس سب کچھ ہے، تم بچت کرو بیٹا۔ یہ پانچویں قربانی تھی میری ماں کی، جو انہوں نے میرے لیے دی۔ پھر مجھے دوسرے شہر میں کام ملا، میں چاہتا تھا امی کو بھی ساتھ لے جاؤں، لیکن وہ بولی، نہیں بیٹا، یہ میرا اپنا گھر ہے، میرا اپنا محلہ ہے، میری مسجد ہے، اپنی گلی اچھی لگتی ہے۔ یہ چھٹی قربانی تھی۔ وقت گزرتا گیا، امی کمزور ہو گئیں، چلنا مشکل، سانس بھاری۔ آخر ایک دن ہسپتال پہنچی، میں دوڑتا ہوا آیا، بستر پہ لیٹی، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے دیکھ کر مسکرائیں۔ میرے آنسو نکل آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ کہا، رو مت بیٹا، مجھے کوئی درد نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ ان کی ساتویں اور آخری قربانی تھی۔ چند لمحوں بعد امی خاموش ہو گئیں، ہمیشہ کے لیے، اور اس خاموشی میں مجھے ان کی پوری زندگی سنائی دینے لگی، وہ سب قربانیاں جو انہوں نے کبھی گنوائی نہیں۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ میری ماں کی محبت بہت عظیم تھی۔ وہ تو خاموشی سے سب کچھ قربان کر دیتی، اس لیے جس کی ماں ساتھ ہے وہ اپنی ماں کو وقت دے، کیونکہ یہ وقت دوبارہ نہیں آتا۔